میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اس ٹاپک پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظم اضلاع اور مولانا مظفر حسین صاحب ندوی، امیر مقامی، ارکان، کارکنان، ممبران، یسائیوں، جیائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، ابھی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کیا میں، افتتاحی کلمات میں بھی وہ آیت تلاوت کی گئی تھی۔ اس میں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ ہے، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جن کی زندگی کے حالات کو میں بیان کر رہا ہوں، ان کو اگر ہم دیکھیں گے، ان کے فرزند کی زبانی ہم سنیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اس آیت پر انہوں نے مکمل جو ہے عمل کیا۔ وہ ہے مولانا محمد یوسف اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سب لوگ کو معلوم ہے کہ آپ 9 جولائی 1932 میں پیدا ہوئے اور 21 دسمبر 2021 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لمبی عمر پائے اور اچھے اعمال کیے۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا تھا کہ کون سا انسان سب سے اچھا ہے، بہتر ہے؟ اللہ کے رسول یہ جواب دیے، جس نے عمر بھی لمبی پایا اور اعمال بھی اچھا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر بھی جو ہے آپ پوری طرح فٹ ہوتے ہیں۔ اب آگے بڑھیں گے۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب پاکستان میں پیدا ہوئے، اس کے بعد اپنے والد کے ساتھ آپ انڈیا میں آئے، بریلی میں رہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی ملک تقسیم نہیں ہوا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا بچپن بے کسی، بے بسی اور یتیمی کی زندگی میں گزرا ہے، کیونکہ والد جو ہے یو پی آ گئے تھے اور آپ کے والدہ وہیں تھے پاکستان میں، وہ نہیں آئے ہیں۔ کم عمر میں وہ قرآن کو حفظ کیے، پھر اس کے بعد بھارت میں ہی وہ رہنا پسند کیے۔ ملک کی تقسیم ہوئی، مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے کہا کہ آپ بھارت میں جو ہے علم حاصل کیے ہیں، اس لیے یہیں کے لوگوں کو آپ فیض پہنچائیں۔ اور آپ کا خود کا ارادہ بھی یہی تھا۔ پڑھے لکھے لوگ، جاننے والے لوگ پاکستان چلے جا رہے ہیں تو یہاں ان مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی جو ان پڑھ ہیں۔ اس لیے آپ
اگرچہ آپ کو پاکستان کے لوگ بلائے بھی، لیکن آپ نے اس ارادے کو ترک کیا اور یہی رہے۔ یہی سوچ جو ہے مولانا ابو الحسن علی حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھے۔ پاکستان جانے والوں سے کہہ رہے تھے وہ کہ آپ پاکستان جائیں گے تو ہندوستان میں جو مساجد ہیں، جو مدارس ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو یہی سوچ آپ کی بھی تھی۔ تو بہرحال ملک کی تقسیم کے بعد آپ جو ہے یہی رہنا پسند کیے، اپنے وطن کو جو ہے چھوڑ دیے۔ اب جماعت سے آپ کس طرح منسلک ہو گئے؟ وہ خود بتاتے ہیں کہ بریلی میں جو ہے ایک لیڈیز ٹیلر تھے، وہ ٹیلر جو ہے مجھ سے ملاقات کرتے تھے۔ ان سے پہلے جو ان کی حالت تھی وہ خود بتاتے ہیں کہ آس پاس کے جو علماء وغیرہ تھے ان کے عمل میں اور ان کے کہنے میں بہت فرق تھا، اس لیے میں دور ہو گیا، یہاں تک کہ میں دین بیزار بھی ہو گیا۔ لیکن جو لیڈیز ٹیلر آپ سے ملاقات کرتے تھے وہ ملاقات کر کے آپ کو ایک ایک کتاب لا کر دیتے پڑھنے کے لیے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ وہ کتابیں لے کر میں رکھ دیتا، پڑھتا نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک دن مولانا مودودی کی کتاب تنقیحات وہ میرے کو دے کر گئے، اس کو میں نے پڑھا تو میں نے سمجھا کہ دین یہاں ہے۔ یہاں سے میری زندگی میں جو ہے تبدیلی آ گئی۔ پھر اس کے بعد آپ علم حاصل کرنے کے لیے مظاہر العلوم سہارنپور میں داخلہ لیے، پھر اس کے بعد مدرسۃ الاصلاح میں داخلہ لیے، وہاں علم حاصل کیے ہیں۔ تو اس طرح آپ جماعت سے منسلک ہوئے اور علم حاصل کیے ہیں، حفظ تو پہلے ہی کیے تھے، عالم بھی بن گئے۔ آپ اس کے بعد خاص کر خواتین اور لڑکیوں کو اسلام سے جوڑنے کی آپ کی بہت خواہش تھی، اس پر محنت کیے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے مدرسہ بھی کھولا جامعۃ الصالحات رامپور میں، اور وہ ادارہ جو ہے اب تک چل رہا ہے۔ دوسرے بہت سے اداروں کے بھی آپ ذمہ دار تھے۔ جماعت کی رکنیت 25 سال کی عمر میں انہوں نے حاصل کی۔ 25 سال کی عمر میں رکن بنے اور 35 سال تک مرکزی مجلس شورا کے رکن رہے ہیں، اور اس سے زائد سال جو ہے مجلس نمائندگان جماعت اسلامی ہند کے ممبر بھی رہے ہیں۔ تو گویا کہ تنقیحات پڑھنے کے بعد جو تبدیلی ان کے اندر آئی ہے، جماعت سے جڑنے کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے، اس کے بعد سے لے کر آخر وقت تک جو ہے جماعت سے جڑے رہے ہیں، کام کیے ہیں، اور اپنی تقریروں تحریروں کے ذریعے سے امت کے لوگوں کی اصلاح کیے ہیں، اور جماعت کے افراد کی اصلاح کیے ہیں، برادران وطن تک جو ہے اسلام کے پیغام کو پہنچائے ہیں۔ تو یہ آپ کی زندگی بھر کا مشغلہ رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں میں آپ کے سامنے آپ کے لاؤں گا۔ ایک تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، ان کی کتابیں بھی پڑھے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کی تحریریں کیسی ہیں، بالکل آسان سادہ الفاظ، اور تقریریں بھی آپ جانتے ہیں، سن چکے ہیں، یہاں بھی آئے ہیں، آسان زبان تھی۔
اس سلسلے میں ان کے بیٹے کی زبانی ایک واقعہ سن لیں۔ ڈاکٹر سلمان فرماتے ہیں کہ میں 8ویں جماعت میں تھا، میرے والد کو غازی آباد والے بلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے۔ مختلف مکاتب فکر کے لوگ تھے، جماعت کی نمائندگی جو ہے آپ کو وہاں کرنا تھا۔ آپ کی تقریر ختم ہوئی تو اسی وقت جو ہے وہاں کے لوگ طے کیے کہ پھر آئندہ سال مولانا یوسف اصلاحی صاحب کو ہی بلائیں گے، اور وجہ یہ بتائے کہ آپ اتنی آسان زبان استعمال کیے، آسان الفاظ استعمال کیے کہ سامنے والے لوگ جو ہے اس کو یاد کر لیے آسانی سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کتنی آسان زبان میں تقریریں آپ کرتے تھے۔ بلند پائے کے عالم دین تھے، لیکن زبان آسان تھی، ایک عام آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا تھا۔ اسی طرح آپ لوگ آداب زندگی میں اس بات کو پڑھے ہوں گے، داعی حق کو ہدایت دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جن کاموں کا تم لوگوں کو حکم دے رہے ہیں اس پر جو ہے تم خود عمل کریں۔ عمل نہیں کرنے والا داعی حق کیسا ہے وہ بتاتے ہیں، مثال دے کر سمجھائیں۔ وہ داعی حق جو لوگوں کو تو اسلام کی طرف بلاتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، گھر والوں کو بھول جاتا ہے، وہ ایسا ہے اس کے گھر کو جو ہے آگ لگ گئی ہے۔ اپنے گھر کی آگ کو بجھانے کے بجائے بالٹی میں پانی لے کر وہ باہر نکلا، دیکھ رہا ہے کہ کس کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، اس کے گھر کی آگ کو بجھاؤں۔ مطلب میں یہ سمجھا ہوں اس مثال سے کہ اگر جس کی دعوت ہم دے رہے ہیں ہم خود عمل نہیں کریں گے تو جہنم میں جلیں گے۔ ہم خود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کے بجائے خالی دوسروں کی فکر کر رہے ہیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ جو ہے ایک تو یہ عمل کیے ہیں، دنیا میں بہت سے لوگ اس کی گواہی دیے ہیں، آپ کا گھر بھی جو ہے اس کی گواہی دیا، اور ہم سب کو جو ہے یہ ہدایت دی ہے۔ تو ہمارے اندر یہ چیز آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں اخلاص کھوٹ کھوٹ کر آپ کے اندر بھرا ہوا تھا، اور وہ ہدایت ہم کو بھی دیے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لیں۔ امریکہ میں آپ سفر پر گئے تھے، سال میں کچھ مہینے وہاں بھی گزارتے تھے، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے امریکہ میں، ایک ریاست سے دوسری ریاست کو جانا تھا۔ آپ کے ساتھ میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی مسلم تھا، آپ سے بات شروع کیا، باتوں باتوں میں جو ہے پورا سفر ختم ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر اترے تو وہ آدمی اپنی بیگ میں سے ایک کتاب نکالا، اس کتاب کا نام ہے آداب زندگی، اور آپ کو بولا کہ میں یوسف اصلاحی صاحب کی یہ کتاب تحفہ دیتا ہوں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ جو ہے اس کتاب کو لے لیے اور اللہ کا شکر ادا کیے۔ اس کو آپ یہ نہیں بولے کہ یہ میرے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی لکھا ہوں یہ کتاب، کچھ بھی نہیں بولے، خاموشی کے ساتھ لیے، میں ہی یوسف ہوں یہ نہیں بتایا۔ تو یہ اخلاص ہے، یہ ریاکاری اور دکھاوے سے بچنا ہے، میں پنے سے بچنا ہے۔ یہ چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یہ ایک واقعہ ہی ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر
آپ سے جو آدمی بولا ہے، جو کتاب دیا ہے، اس وقت آپ کے بجائے ہم جیسے ہوتے تو کیا کہتے تھے پتہ نہیں۔ بہرحال وقت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اور باتیں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اخلاص کے ساتھ ساتھ اور سادگی کے ساتھ ساتھ خوش مزاجی بھی ہونا چاہیے۔ یہ چیز بھی آپ کے اندر تھی۔ آپ سے جو لوگ ملے ہیں، ملاقاتیں کیے ہیں، آپ کی تقریروں کو سنے ہیں، وہ سب لوگ جو ہے اس کو جانتے ہیں۔ میں اس تعلق سے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ آپ کس طرح خوش مزاج تھے۔ خوش مزاج ہونا، مزاح کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت پر بھی آپ نے عمل کیا۔ میسور میں ایک مرتبہ آئے، جماعت کے دفتر میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور رفقا سے ملاقات ہو رہی تھی۔ باہمی تعارف شروع ہوا تو ایک صاحب نے کہا میرا نام جو ہے اکرم الدین خان ہے۔ دوسرے نے کہا میرا نام نور احمد خان ہے۔ تیسرے نے کہا میرا نام رحمت اللہ خان ہے۔ چوتھے نے کہا میرا نام اعجاز خان ہے۔ اب پانچویں نے کہا میرا نام محمد ایوب ہے۔ آپ مسلسل 4 نام خانوں کے سنے، 5واں نام خان کا نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ یوں کہیے میرا نام محمد ایوب بے خاں ہے۔ تو جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سب ہنس گئے۔ یہ آپ کے بات کرنے کا طریقہ تھا، غلط بھی نہیں ہوتی تھی بات، اور سامنے والوں کو ہنسا دیتے تھے، دل جیت لیتے تھے۔ ایسے بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح تقاریر کے دوران تقریر ختم ہونے کے بعد آپ سے سوالات کرتے، کتنے مشکل سے مشکل سوالات کریں آپ لوگ جانتے ہیں، آسانی کے ساتھ اس کو دیتے تھے۔ یہ امریکہ کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ خود بتائے ہیں۔ امریکہ میں ایک جگہ آپ کی تقریر رکھی گئی، اس وقت ایک آدمی آ کر آپ سے بولا کہ یہاں اس اجتماع میں جو ہے ایک خاتون شریک ہے اور وہ بہت ہی مشکل سوالات کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تقریر کے بعد ایسے ہی سوالات آپ سے کریں گے، آپ اگر دے سکتے ہیں تو جوابات دیجیے ورنہ خاموش ہو جائیے۔ یہاں بھی دیکھیے کتنی آپ کے اندر عاجزی ہے۔ اس آدمی کو یہ جواب دیے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ نہیں بولے کہ نہیں میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے بولے۔ تقریر ختم ہونے کے بعد اس خاتون نے آپ سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ مولانا جب دنیا ختم ہو جائیں گی، میدان حشر میں ہوں گے لوگ، جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، اب اس کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ کام تو ختم ہو گیا سب۔ ہارڈ مشکل سوال ہے، لیکن آپ آسانی کے ساتھ اس کا جواب دیے۔ جواب یہ دیے کہ اس بارے میں اللہ نے ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا، ہم جو ہے میدان حشر ہی میں پوچھیں گے، ہم کو تو اتنا ہی منصوبہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بتائے ہیں۔ اسی طرح امریکہ ہی میں ایک اور آدمی آپ سے سوال کیا، آخرت سے ہی تعلق رکھتا ہے وہ بھی۔ سوال یہ کیا، یہ تو خاتون کا تھا، یہ مرد کا ہے۔ سوال انہوں نے یہ کیا کہ مولانا قبر میں سوال کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ کہاں ٹھہر کر سوال کرتے ہیں، میت کے سرحانے یا 35؟
تو مولانا جواب دیے، بھائی آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں، 60 سے زائد سال آپ کے ہو چکے ہیں، ابھی تھوڑا انتظار کر لو، خود ہی دیکھ لو گے۔ اس کے بعد آپ خود بتاتے ہیں کہ ہر چیز کا سوال کا جواب جو ہے علمی نہیں ہوتا، تو یہ صلاحیت آپ کے اندر تھی، سامعین کو جو ہے جوابات دے کر مطمئن کر دیتے تھے۔ اس طرح آپ اپنی لمبی عمر جو کہ 80 سال کے قریب عمر گزارے ہیں، اسی طرح جو ہے آپ گزارے ہیں۔ جو کچھ میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا، پوری باتیں آپ کی زندگی کے حالات کے میں نہیں لا سکتا، ابھی کوئی کتاب تو مجھے نہیں ملی، ہمارے بزرگ حضرات ہیں یہاں، میرے سے زیادہ وہ اس تعلق سے آپ کی زندگی کے اعمال کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو یہ باہر جو کچھ ہوا اس کا ذکر رہا، مختصر 3 منٹ بچے ہیں، اور 3 منٹ میں گھریلو جو حالات تھے اس کا میں ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ باہر سے تو ہم دیکھ لیے ایک اچھے انسان تھے، پوری دنیا نے گواہی تھی، یعنی دنیا کے جو افراد آپ کو جانتے تھے، آپ سے ملاقات کیے تھے، وہ گواہی دیے ہیں اس بات کی۔ اب گھر کیا گواہی دے رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کے فرزند سلمان صاحب، آپ بھی خان ہی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد جو ہے وہ سارے کام کیے ہیں اپنے گھر میں جو ایک اچھا باپ کرنا چاہیے، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھے ہیں، ایک اچھے شوہر تھے وہ، ایک اچھے سسر تھے وہ۔ ان کے فرزند فرماتے ہیں میرے والد کے انتقال کے بعد میری بیوی کا حال جو ہے بے حال ہو گیا۔ وہ کس طرح تھے گھر میں، ان کی میری بیوی کی حالت کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، تو بہو کے ساتھ کس طرح وہ گھر میں گزارے ہیں، ان کا جو رویہ رہا ہے، یہ الفاظ کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ یہی جو ہے اپنے پوتوں نواسوں کے ساتھ بھی رہا ہے۔ بہرحال مختصر جو ہے ان کی گھریلو زندگی آپ کے سامنے آئی ہے، تو اس سے معلوم ہوا جو ہدایت باہر لوگوں کو دیتے تھے وہ گھر میں بھی آپ اس پر عمل کیے ہیں، ساتھ میں اپنے جو رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، برادران وطن ہیں، ان سب سے بھی جو ہے ملاقاتیں کرتے تھے، ان سب کے بھی حقوق کو ادا کرتے تھے۔ دنیا کے کئی ممالک، غیر اس مسلم ممالک بھی اور غیر مسلم ممالک بھی جو ہے آپ گئے ہیں، دورے کیے ہیں، تو ان کی بہت سی کتابیں ہیں، 60 سے زائد کتابیں ہیں، ان کتابوں کو بھی آپ پڑھ چکے ہیں، پڑھتے بھی رہنا چاہیے، ہمارے علم میں جو ہے اضافہ ہوگا، عمل کرنے کا ایک راستہ بھی ہمیں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، تا حد نگاہ کشادہ کرے، ان کی مغفرت کرے، ان کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دے۔ جس طرح انہوں نے مکمل اسلامی تعلیمات پر عمل کیا ہے، آخر دم تک جماعت سے جڑے رہے ہیں، ویسے ہی ہمیں بھی جماعت سے آخر دم تک جڑے رہنے اور مکمل اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے، جماعت میں کام کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔